अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं। इस खालिक़ कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। कमरी एतबार से ज़ुल्हज्जा का जो महीना है
ہمارے بہت قریب ہے۔ 2 سے 3 دن میں ہم اس مبارک مہینے میں اپنے جو قیمتی اوقات اور لمحات ہیں انہیں گزارنے جا رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ بہت سی فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت ہی اعتبارات سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا خاص کام کیا کرتے تھے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں کون سے مبارک اعمال سر انجام دینے چاہیے، اور ایک مسلمان کو یہ مہینہ اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ کس طرح گزارنے چاہیے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان قیمتی باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور میری گزارش ہوگی کہ ان تمام کی تمام باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سنا جائے، ان کو یاد رکھا جائے اور ان کے اوپر پورا عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب ان 10 مبارک ایام کا تذکرہ کیا تو قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور میں قسم اٹھاتا ہوں ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو قسم اٹھائی ہے یہ فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، نماز فجر بھی ہو سکتی ہے۔ قسم اٹھاتے ہیں اللہ یہ مبارک جو ایام آ رہے ہیں، قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جو معلوم دن ہیں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیجیے۔ اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جن مبارک دنوں میں، معلوم اور متعین دنوں میں بطور خاص اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ مبارک ایام ایام العشر ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، یکم ذو الحجہ سے لے کے عید الاضحیٰ یوم النحر تک، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بہت ہی خاص فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جو سب سے افضل ترین ایام ہیں اس دنیا میں، یا یوں سمجھیے کہ اس سال میں یا ایک سال میں اگر 300 سے زائد دن ہوتے ہیں، اگر ان تمام کے تمام دنوں کی ایک لسٹ بنا لی جائے اور تمام کے تمام دنوں کی ایک درجہ بندی کر دی جائے، تو ان درجہ بندی میں سب سے جو افضل ترین اعمال ہوں گے وہ اعمال ہوں گے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے۔ اور اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت کے حامل کوئی ایام نہیں ہے۔ سب سے بہترین جو ایام ہیں یہ ایام العشر، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر کے ہمارے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی خاص بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔
اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے. ہمارے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک ہوتا ہے. ہمارے نزدیک ماہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بڑا مبارک ہوتا ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک ہے. میں اختلاف نہیں کرتا اور میں نفی نہیں کرتا اور میں رمضان المبارک کے مہینے کی جو عظمتیں ہیں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ نے ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دنوں کی فضیلت رکھی ہے یہ ماہ رمضان کے 30 دنوں سے زیادہ بھاری ہے. اللہ نے وہ فضیلت ماہ رمضان کو بھی نہیں دی اور رمضان کے ان مبارک دنوں میں بھی یہ فضیلتیں ڈھونڈنے پہ بھی نہیں مل سکتی جو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دے رکھا ہے. افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین اعمال جو ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کوئی بندہ بھی جو عمل کرتا ہے وہ کسی اور مہینے میں عمل کرتا ہے، یہ 10 دن جو ہیں ان میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ باقی تمام کے تمام دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی اگر کو بندہ جہاد کرتا ہے اور وہ جو جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک مبارک اور عظیم عمل ہے، اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ جہاد کر رہا ہو اور دوسرا ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی اتنی زیادہ فضیلت کا حامل نہیں ہے جتنی فضیلت ان 10 دنوں میں رہتے ہوئے کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے. ہاں الا من خرج بنفسه وماله، مگر وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا اپنے مال کو بھی لے کر کے اپنی جان کو بھی لے کر کے، پھر دونوں چیزیں اس کی واپس نہیں آئی، وہ شہید ہو گیا، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس آدمی کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہے. میں اس کو سادہ انداز میں سمجھانا چاہوں گا، شاید آپ بات سمجھ آئیں. اگر کوئی بندہ عام دنوں میں جہاد کے لیے گیا اور وہ جہاد کر کے غازی ہو کر کے واپس آ گیا اور ایک بندہ صرف ان 10 دنوں میں بر وقت نماز پڑھتا ہے، روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہا ہوتا ہے، وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جتنے اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہے، دشمن کے خلاف کھڑا ہے، تیر تلوار کا استعمال کر رہا ہے، دشمنوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے اور غازی بن کر کے واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو میدان کارزار میں اتار چکا ہوتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، جو روزے رکھ رہا ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اگر دونوں کے اعمال کا مقابلہ کروایا جائے، اللہ کی قسم جس نے جہاد نہیں کیا اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیے، اس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا. اور اگر آپ بات پھر بھی نہیں سمجھے، میں مزید سادہ کیے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان 10 دنوں میں اعمال کرتا ہے باقی دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ فضیلت کے حامل یہ اعمال اور ایام ہیں. اگر میں سادہ انداز میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں نمازیں پڑھتا ہے نا، رمضان کے دنوں میں کوئی آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں نمازیں باجماعت پڑھ رہا ہے
رمضان میں جس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء باجماعت پڑھی اس کا بھی اجر ہے، لیکن اگر ان 10 دنوں میں کوئی یہ نمازیں باجماعت پڑھتا ہے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کوئی ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادتوں کے اگر مقابلے کروا دیے جائیں تو یہ 10 دنوں میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ہمارے نزدیک رمضان کا مقام بہت بڑا ہے، اور میں کبھی بھی رمضان کی فضیلتوں کا نہ انکار کر سکتا ہوں اور نہ میں کبھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن میں یہ لازمی کہوں گا کہ ہم نے ذو الحجہ کے مہینے کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، اللہ کی قسم یہ کسی مسلمان کے لیے نہ جائز تھا، نہ کسی کے لیے روا تھا، اور نہ کسی کے لائق تھا کہ جو دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہیں ہم نے ان خوبصورت ایام کو منڈیوں کی زینت بنا دیا ہے، اور شاپنگ مال میں جا کر کے اور جانوروں کی خریداری کر کے ہم نے ان مبارک دنوں کی جو حیثیت ہے انہیں ختم کر دیا ہے۔ ہمارے ذہن میں جیسا کہ میں نے بات ذکر کی کہ یہ جو مبارک ایام ہیں یہ رمضان کے ایام سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ وہ تو ماہ رمضان ہے اور پھر اس کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں پھر تاک راتیں ہیں، ان تاک راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی فضیلتیں زیادہ ہیں، یہاں بھی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ میں تقابل کر کے اس عشرے کو زیادہ فضیلت کیوں دے رہا ہوں؟ اگر دنوں کی بات کی جائے، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنوں کی بات کی جائے تو یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے نا اس کے 10 دن فضیلت میں زیادہ ہے۔ اگر راتوں کی بات کی جائے تو ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، کیونکہ وہاں ایک لیلۃ القدر ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ راتوں میں آخری عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہو جائے گا، اور اگر دنوں کی بات کی جائے تو ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک یوم النحر ہے، یوم النحر جو اللہ کے نزدیک اس دنیا کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور ان 10 دنوں میں ایک عرفہ کا دن ہے جس دن حاجبان عرفات میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اللہ عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے، اللہ اپنے عرش پر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ ماہ رمضان کے 30 دنوں سے افضل ہیں، لہٰذا یہ قیمتی اور مبارک جو ایام ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، اور انہیں کسی صورت بھی ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دکھنے میں تو 10 دن ہے، اللہ کی قسم ہے عمل کرنے والوں کے لیے یہ ایسا مبارک سیزن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو دوبارہ اگر زندگی رہی تو یہ ہمیں دن نصیب ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے یہ زندگی لے لی یا یہ صحت لے لی یا ایمان لے لیا یا ہدایت لے لی تو یہ جو مبارک دن ہیں ہم کہیں ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مبارک دنوں کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے۔ سب سے پہلی میری نصیحت ہے اپنے آپ سے، آپ بھائیوں سے، کہ یہ جو مبارک دن ہیں ان میں سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اذا دخل العشر، جب یہ مبارک عشرہ شروع ہو جاتا اجتہد اجتہادا شدیدا، وہ اتنی زیادہ محنت کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت اتنی زیادہ شدت سے کیا کرتے تھے، اور اپنا عبادتوں کا شیڈول اس قدر ٹف کر لیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ خود اس کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے، اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے،
اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیا کرتے تھے۔ یہ جو 10 دن ہیں آپ یہ سمجھیے کہ یہ رمضان کے مبارک دنوں سے بھی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، یہ ربیع الاول سے بھی اچھے ہیں، یہ محرم سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ باقی 11 مہینوں میں ان 10 دنوں میں سے ایک دن کے مقابلے میں بھی کوئی دن موجود نہیں ہے۔ لہذا ان 10 دنوں میں جس قدر اللہ کی بندگی ہو سکتی ہے، جس قدر اللہ کی عبادتیں ہو سکتی ہیں، جس قدر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جس قدر آپ اللہ کو منا سکتے ہیں، ان 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت جانیے۔ اور یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، اور یہ اپنے آپ کو عبادتوں میں کھپا دینے والے دن ہیں۔ سب سے پہلی گزارش ہے کہ آپ جس قدر ہو سکے، جیسے ہی یہ ذو الحجہ کا چاند نکلے اور جیسے ہی عید الاضحیٰ کا دن اس کا سورج غروب ہو، یہ 10 دن جو ہیں ان میں ایک نماز بھی ایسی نہ ہو جو تکبیر اولیٰ کے بغیر آپ پڑھیں، اس میں کوئی سنتیں آپ سے نہ چھوٹیں۔ ان 10 دنوں میں کوئی جو آپ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں تلاوت قرآن مجید کا ایک خاص قسم کا شیڈول ہونا چاہیے۔ آپ جس قدر نیکیاں ہو سکتی ہیں ان 10 دنوں میں کریں، کیونکہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ایک دن بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے اوپر زیادتی نہیں کرنی، اپنے کسی بھائی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس میں اپنے بھائی کے اوپر ظلم بھی حرام ہے، اپنی جان کے اوپر بھی ظلم حرام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور کوئی اپنی جان پر ظلم کیا ایسے کرتا ہے کہ اپنے کسی ہاتھ کو کاٹ لے، اپنے کسی ٹانگ کو کاٹ لے، اپنے سر کو پھوڑ لے؟ کوئی آدمی ایسے ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل دے۔ آدمی جب اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، اللہ کی طرف سے جب اس بندے کو عذاب ملتا ہے تو یہ در حقیقت اپنی جان کے اوپر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کیجیے، اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم نہ کیجیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی مسلمان سے لڑنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان سے جھگڑنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان سے قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ تو ایسا مہینہ ہے اس میں کافروں کے خلاف تیر تلوار اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے میں کافروں کے ساتھ قتال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی اللہ کے باغی اور دشمن کے خلاف تیر تلوار نہیں اٹھایا جا سکتا تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا کرنا اور فتنہ اور فساد برپا کرنا اس مبارک مہینے میں جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان سے گالم گلوچ کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو ذہنی اذیت دینا جائز نہیں ہے، اور تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں اپنے کسی بھائی کے اوپر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے نہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے ان 10 دنوں میں، نہ اپنے کسی بھائی کے اوپر ظلم کرنا ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے تو تیسری گزارش یہ ہے جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نکلے گا آپ تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوهُنَّ، آپ زیادہ سے زیادہ تحلیل، تحمید، تکبیرات، یہ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ آپ الحمدللہ پڑھیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کریں، اللہ اکبر اپنے الفاظ میں آپ پنجابی میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اردو میں اللہ کی تکبیرات کر سکتے ہیں، آپ عربی زبان میں اللہ کی تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے۔ بکثرت اللہ کی تکبیرات جو ہے اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کیا جائے۔ اور صحیح بخاری میں لکھا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ جیسے ہی امام سلام پھیرے اور آپ بآواز بلند تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں، یہ صرف اس کا مطلب نہیں ہے۔ آپ کا جب دل کرتا ہے، جب آپ کو فرصت ملتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، آفس میں ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، مسجد سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کیجئے۔ یہ اللہ کی کبریائی کے دن ہے، اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کے دن ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمتوں کو پہچاننے کے دن ہے۔ لہذا اس میں اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، اللہ کی تعریفات کیجئے، اور زبان سے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات ہیں ان کا بکثرت اپنی زبان پہ یہ جو تکبیرات ہیں ان کو جاری کیجئے۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اراد ان یضحی، چاند اس نے دیکھ لیا، وہ اراد ان یضحی، ارادہ یہ ہے کہ میں قربانی کروں گا، فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے؟ اللہ نے کیوں کہہ دیا اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے؟ ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہہ دیا نبی کی زبان، ہم نے آمنا وصدقنا تسلیم کر دیا۔ اللہ تو نے جو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، ہمیں جن باتوں کا حکم دے دیا ہے، ہماری عقل ان باتوں کو مانتی ہے، ہم نے پھر بھی مان لیا۔ اللہ اگر ان باتوں میں حکمتیں کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکے، اللہ پھر بھی ہم نے آمنا وصدقنا کہہ دیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ لہذا جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، نہ وہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ چاند نکلنے سے پہلے پہلے آپ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، اپنے بال کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب تک آپ قربانی نہیں کر سکتے، جب تک آپ قربانی نہیں کر لیتے، تب تک یہ آپ کے اوپر پابندی ہوگی۔ اور اگلی بات یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑے مبارک دن ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دن تھوڑے سے بڑے ہوں اور روزہ رکھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو، ممکن ہے کہ اس میں تھوڑی سی گرمی بھی زیادہ ہو، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ دن چونکہ بہت اچھے ہیں اور دن بڑے مبارک ہیں، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ لہٰذا کتنا ہی اچھا ہو جب یہ مبارک دن ہے، دنوں کی اہمیت کو اور فضیلت کو جانتے ہوئے آپ صبح سے لے کے شام تک حالت روزہ میں ہو۔ اللہ نے صحت دی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک روزے میں رکھیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی ذو الحجہ کے 9 روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور جو 10واں دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا ہے، اور عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 9 روزے جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے اسے بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ قیمتی اور مبارک دن ہے۔ اور انہی کاموں میں اگر کوئی آدمی استطاعت اس بات کی رکھتا ہے کہ وہ حج کا ارادہ ہے، حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جو مبرور ہے نا، جو مقبول حج ہے، اللہ کے نزدیک جو حج قابل قبول ہے، اور اللہ جس حج کو قبول کر لیتا ہے اس کی جزا صرف اور صرف اللہ کی جنت ہے۔ جو بندہ بھی حج کرتا ہے اور اللہ اس حج کو قبول کر لیتا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جزا اور بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو بندہ حج کرتا ہے اور وہ آدمی اس بچے کے برابر ہو جاتا ہے جو ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جیسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اور جیسے وہ گناہوں سے دھلا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ آدمی جو حج کرتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی بغاوتیں نہیں ہوتی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حج و عمرہ ہے نا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ زیادہ کیا کرو، اس سے دو کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے اللہ مال میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ غربتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی روٹین ہے کہ وہ زیادہ حج عمرے کرتے ہیں، اللہ ان کے فقر کو، فاقے کو، محتاجیوں کو، غربتوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے اور ان کو مالدار بنا دیتا ہے، اللہ ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں، بہت پیسے لگتے ہیں، لیکن جس قدر یہ اللہ کے لیے آپ پیسے لگاتے ہیں اللہ اسی قدر آپ کو واپس دیتا ہے۔ لہٰذا حج عمرہ جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے لگاتار کیا کرو، اس سے اللہ گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے اور اللہ فقر فاقے کو بھی ختم کر دیتا ہے، تنگ دستیوں کو اللہ خوشحالیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا ان 10 دنوں میں جو کرنے والا ایک کام یہ ہے کہ آپ اگر حج کی استطاعت رکھتے ہیں تو ایک مرتبہ تو حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ طاقتیں ہیں، آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ان مبارک دنوں میں جو بہت ہی زیادہ کرنے والے کام ہیں ان میں ایک کام یہ ہے کہ آپ قربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہذا قرآن یہ کہتا ہے فصل لربک وانحر، صاحب استطاعت کے اوپر قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قربانی ایک سنت ہے اور اسے کرنا چاہیے، میں گزارش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی اور آپ کے گھر کے حال احوال یہ تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بھانجے سے کیا کہا تھا، کہا ایک سورج نکلتا ہے پھر دوسرا چاند نکلتا ہے، یہاں تک کہ تیسرے مہینے کے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا۔ ایک مہینہ چولہا نہیں چلا، دوسرا مہینہ آ گیا چولہا نہیں چلا، اور تیسرا چاند نکل گیا۔ بھانجے نے سوال کیا گھر میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ کوئی آدمی بکری کا دودھ دھو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کرتا تھا، آپ اسے نوش فرما لیتے، پانی اور کھجور سے ہمارے گھر میں گزارا ہوا کرتا تھا۔ اور کبھی وہ حالات بھی آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا تھا کسی گھر میں کچھ کھانے کے لیے کوئی ہے، ایک مہمان ہے اسے کھانا کھلانا ہے، 1 سے لے کے 9 گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے دیکھیں گے، کسی ایک گھر میں بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور پھر اس موقع پر وہ صحابی ابو طلحہ اٹھے تھے، اللہ کے نبی میں اس مہمان کی ضیافت کروں گا، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک آدمی کے کھانے کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا جو اپنے مہمان کے لیے انہوں نے سامنے پیش کر دیا تھا۔ پھر چراغ کو بجھا دیا تھا، ہاتھوں سے وہ حرکات و سکنات ایسی تھی کہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے حالات یہ تھے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، طالب علم ہوں، آج تک پڑھتا ہوں اور میں علم کو حاصل کرنے کی جستجو اور لگن میں ہوں، مجھے کوئی ایسا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ملا کہ آپ نے اس سال میں قربانی نہ کی ہو، جبکہ آپ کے گھر میں فقر اور فاقہ تھا، آپ کے گھر میں بسا اوقات کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کی ہے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے۔ حالات ایسے بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ ہر کسی کو کرنی چاہیے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس میں کوئی بخل نہیں، اور اس میں کوئی ایسی بزدلی اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اس سنت سے اعراض کا راستہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک دنوں میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سارے مہینوں میں جو فضیلت کے حامل 10 دن ہیں، اگر ان 10 دنوں میں بھی کوئی زیادہ فضیلت کا حامل دن ہے تو وہ یوم النحر ہے، جس دن لوگ اپنی جانوروں کو قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا قربانی کا ارادہ جو رکھتا ہے اور جو قربانی کر سکتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بھی ان 10 دنوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سوالات بہت سے ہوتے ہیں، بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، اور قربانی کی جو اہمیت ہے اسے کم کرنے کے لیے بہت سے حربے اختیار کیے جاتے ہیں کہ بھئی غربت بہت زیادہ ہے، فلاں غریب ہے، غربتیں بہت زیادہ ہیں، بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، ان کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، لوگ ہسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو قربانیوں کی فکر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی سارے کام بھی کریں، اور غریبوں کی خدمت بھی کریں، اور جو ایسی محتاج اور بیوائیں ہیں ان کی خدمت بھی کریں، ہسپتالوں میں جو لوگ موجود ہیں ان کے علاج اور معالجے کا بھی کام کریں۔ لیکن یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے تو اچھا ہے کہ سارے کے سارے 9 دنوں کے روزے رکھ لیے جائیں، لیکن جو عرفہ کا روزہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ ہے نا، میں احتسب علی اللہ، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک وہ گناہ جو سابقہ سال میں ہم نے گناہ کیے اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور ایک جو آئندہ سال ہوتا ہے اس سال کے گناہوں کا بھی اللہ خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو عرفہ کا روزہ ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عرفہ کا جو روزہ ہے وہ عید سے 1 دن پہلے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں واضح طور پہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے 9 ذوالحجہ جو ہے نا اس کا روزہ رکھنا ہے۔ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ بھائی جو حج کرتے ہیں وہ تو عرفہ ان کا ہمارے اعتبار سے 1 دن کا فرق ہے، لہذا بہت سے لوگ ان کے مطابق جو عرفہ کا روزہ ہے نا وہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کے مطابق عید بھی کریں، پھر صرف عید ہی نہیں، عید کی نماز بھی انہی کے وقت پر ادا کریں، اور جو آپ نے عرفہ کا روزہ ان کے مطابق رکھا ہے اس کی سحری جو افطاری ہے وہ بھی ان کے مطابق کریں، اور پھر اپنے باقی سارے اعمال میں آپ کی جو نمازیں ہیں، آپ کے باقی جو امور ہیں وہ بھی ان کے مطابق کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، اپنے چاند کو دیکھ کے روزہ آپ نے کھولنا ہے، افطار کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو اپنے چاند کا اعتبار ہوگا۔ سعودیہ کا جو چاند ہے وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، جو کسی اور ملک کا چاند ہے وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے ہمارا چاند ہے، تو ہم نے اپنے چاند کو دیکھ کے عرفہ کا جو روزہ ہے وہ رکھنا ہے۔ اور میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، جتنے بھی میرے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میری مائیں اور بہنیں اوپر موجود ہیں، تمام کے تمام احباب جو ہیں وہ اس روزے کا اہتمام کریں۔ یہ بظاہر ایک روزہ ہے لیکن اللہ کی طرف سے اجر یہ ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جیسا کہ آپ احباب نے اس بات کو سنا کہ ذوالحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں ان میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں وہ دنیا کے تمام دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ افضل ہیں. تو ان مبارک دنوں میں ایک کام جس کا بہت کم ہم نے مشاہدہ کیا اور شاید اس کی اہمیت بھی ہمارے نزدیک کم ہے، زیادہ سے زیادہ جو صدقات و خیرات ہیں وہ بھی ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے. میں واضح طور پہ اور دو ٹوک اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ اگر رمضان میں کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اور ایک بندہ ان 10 دنوں میں کوئی صدقات و خیرات کرتا ہے تو فضیلت اس بندے کی زیادہ ہوگی جو ان 10 دنوں میں زیادہ خرچ کرتا ہے. تو خرچ کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. میں اس صورت کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سنت کو زندہ کرنا، یعنی کوئی سنت ایسی جو مفقود ہو گئی. سنت تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وہ کام تھا، لیکن پھر ایک ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ سنتیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت سی سنتیں بدعات کی صورت میں ختم ہو جاتی ہیں. تو جو آدمی سنت کو زندہ کرتا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، یعنی کوئی آدمی اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ 50 شہیدوں کا اجر اور ثواب اس بندے کو دیتا ہے جو کسی ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے جو سنت مفقود ہو گئی. تو کسی ایسی سنت کو زندہ کرنا جو سنت مفقود ہو جائے، اللہ 50 شہیدوں کا اجر اور ثواب اس بندے کو دیتا ہے. تو ایک سنت جس کا میں نے گزشتہ سال بھی ذکر کیا، اس سال بھی ذکر کرتا ہوں کہ خرچ کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قربانی خرید کر کے دے دے. ایک ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ قربانیاں کرتے ہیں اور قربانیوں کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور بھی تقسیم کیا کرتے تھے. تو قربانی کے جانوروں کو تقسیم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اس کی طرف کو رغبت رکھتے ہوں. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 50 جانور خود ہی ذبح کر لیتے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً سارا گوشت ہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. آپ ایک قدم اس سے آگے بڑھیے. وہ جو 50 جانور آپ نے ذبح کیے ہیں وہ 50 لوگوں کے درمیان آپ تقسیم کیجئے. وہ اپنے اعتبار سے اس قربانی کے جانور کو ذبح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جانوروں کو تقسیم کیا. اس سنت کے اوپر عمل کون کرے گا؟ تو آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب رشتہ دار ہیں، آپ قربانی کے جانور ان کو لے کر کے دیں. یہ بھی خرچ کرنے کی ایک صورت ہے. جو غربا ہیں، جو محتاج ہیں، اور بطور خاص جو سفید پوش لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں قربانی کا جانور لے کر کے دیں. یہ بھی ایک عظیم سنت ہے اور اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے.
दुआ फरमा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ बैन क़ुलूबिहिम वस्लिह ज़ात बैनहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम अल्लाहुम्मा ग़ालिब बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन या शाफ़िअल मुराद इश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन या क़ादियल हाजात क़दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।